ہماری جو مائیں ہیں وہ ہمارے بچوں کا پہلا مدرسہ ہے. کیا ہے؟ پہلا مدرسہ ہے. ہمارا جب بچہ، جس گھر میں بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کی پرورش اور اس بچے کو سب سے زیادہ کوئی وقت دیتا ہے تو کون دیتا ہے؟ ماں دیتی ہے. اس لیے ماں کو بچے کا پہلا مدرسہ، پہلا درسگاہ کہا گیا ہے کہ بچہ وہاں سے سیکھتا ہے. کسی بھی انسان کے کامیابی کے پیچھے اگر آپ غور کریں گے، بچے تو بچے ہیں لیکن آپ عالم انسانیت پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس انسان کے کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. بے شک بے شک. ایک نیک عورت کا ہاتھ ہے اور کوئی بدبخت انسان کے ہاتھ کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. آپ واقعات دیکھیں، واقعات پڑھیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھیں. آپ سبھی حضرات کو پتا ہوگا کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، بڑے ہوئے تو مدرسے جانے کی تیاری کرنے لگے، ایک قافلہ کے ساتھ جانے لگے اور ان کے کپڑے میں ان کی ماں نے کچھ رقم دیے، کچھ پیسے دیے کہ بیٹا اس کو رکھ لو، یہ تمہارے کام آنے والا ہے، تمہارے کتابیں خریدنے کی کام آئیں گی، تمہارے کپڑے خریدنے کی، تمہاری ضرورت پہ یہ کام آئیں گے. لیکن بیٹا تو پیسے تو رکھ لے، لیکن کبھی بھی اس دنیا میں، جب وہ مدرسے کے لیے نکل رہے تھے تو ان کی ماں کیا نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. یہ پہلا ماں کے ذریعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پیروں کے پیر دستگیر بڑے پیر ہے، اللہ کے سب سے بڑے ولی ہے، بڑے مدبر، بڑے مفکر بنے. انہیں ان کی ماں کیا بتا رہی ہے کہ بیٹا، انہیں مدرسے کا پہلا سبق مل رہا ہے، بیٹا کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ مت بولنا. قافلے کے ساتھ گئے، سبھی لوگ اس واقعہ کو جانتے ہوں گے. ڈاکوؤں نے گھیر لیا پورے قافلے کو، سب سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے فلاں جنکا وغیرہ وغیرہ. لیکن لاسٹ میں جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، میرے کپڑے میں میری ماں نے کچھ رقم سل کر کے دیا ہے. جیسے ہی سچائی کو ڈاکو سنتا ہے حیرت انگیز ہو جاتا ہے، شوق کر جاتا ہے کہ ایک بچہ ایک ایسے جگہ پر اپنے رقم کو رکھا ہے کہ جس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکا جھوٹ نہیں کہا. اس نے کہہ دیا کہ میں علم دین سیکھنے جا رہا ہوں اور میری ماں نے مجھے کچھ رقم دیے ہیں جو فلاں جگہ پہ رکھا ہوا ہے. ڈاکو نے پوچھا کہ بیٹا تم نے سچ کیوں بولا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے جواب دیا کہ میری ماں نے ایک پہلا سبق دیا ہے کہ بیٹا اپنی زندگی میں جھوٹ مت بولنا. اور اس سچائی کی وجہ سے کہ پورا کا پورا بدماشوں کا گروپ، ڈاکوؤں کا گروپ کیا ہوا؟ پکا سچا مسلمان تو تھا ہی، لیکن پکا سچا مسلمان نہیں. ہم لوگ کے جیسا ٹٹفنڈیا، صرف نام کا مسلمان، کام کا مسلمان نہیں، ذمہ دار مسلمان نہیں. جو حق ہمارا ہے حق کو نبھاتے ہوئے نظر نہیں آتے، گویا کہ ہم کامیاب مسلمان نہیں. تو اس دن سے وہ برائی سے توبہ کیا اور کہا کہ آج سے ہم پکا اور سچا مسلمان ہیں. اور وہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں سب سے بڑے پیروں کے پیر ابھرتے ہوئے نظر آئے. اس پہ کس کا ہاتھ میں آیا نظر؟ ایک ان کے سر پر ان کے ماں کا ہاتھ آیا. اسی طرح جب آپ آگے بڑھیں گے، ایک بہت بڑے بادشاہ حضرت قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی واقعہ کیا سناتا ہے کہ حضرت قطب الدین شاہ جب
ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے ماں باپ بڑے فکر میں ہو گئے کہ میرے گھر میں تو اولاد ہوا ہے، یہ نیک کیسے ہو؟ دیکھیے ماں باپ کا یہ فکر ہونا چاہیے، جب اولاد ہو جس گھر میں اس کو اس بات کا فکر ہونا چاہیے۔ ان کا واقعہ سنیے، ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ایک جگہ بیٹھ کر کے ان کے بارے میں خوب غور ہوا، خوب فکر ہوا کہ میرا بیٹا کیسے اللہ والا بن جائے، اللہ کی محبت اس کے دل میں کیسے آ جائے۔ کچھ بڑے ہوئے تو ماں نے، ان کی ماں نے ایک ٹرک جو ہے نا نکالا، ایک چیز سوچا، ایک بہانہ سوچا۔ کیا سوچا کہ ان جو کھانا ہے ان کا روٹی جو ہے، جو ان کے نام کے پیچھے کاکی لگتا ہے، کاکی ہندی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے روٹی، چونکہ ان کی زندگی کا تعلق روٹی سے ہی ہے۔ وہ اللہ والے بنے روٹی کے ذریعہ۔ ان کی ماں ایک انواری میں چھپا کر کے روٹی رکھ دیا کرتی اور جب وہ مدرسے سے پڑھ کر کے آتے تو انہیں سمجھاتی کہ بیٹا تمہیں بھوک لگی ہے، یہ تو بھوک اللہ ہی مٹا سکتے ہیں، تمہاری ضرورت کو تو اللہ ہی پورا کر سکتے ہیں، بیٹا اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے میری بھوک مٹا دے، میری ضرورت کو پورا کر دے، میرے لیے روٹی کا انتظام کر دے۔ اور اللہ ٹھیک ہے امی جان میں دعا کرتا ہوں، کس طرح کروں؟ ان کی ماں نے بتایا کہ بیٹا مصلی بچھا اور تشہد کے شکل میں بیٹھ جا اور اپنے رب کائنات کے پاس، ان رب خالق کائنات کے دربار میں ہاتھ کو اٹھا اور گر گرا کہ اے میرے رب میں بھوکا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، میں ترس رہا ہوں، اے میرے رب تو ہی تیری ایک ایسی ذات ہے جو میرے ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، جو میرے بھوک کو پورا کر سکتی ہے، اور تو اپنے رب سے مانگ اور اس کے بعد جب تو مانگ لے گا اس کے بعد میرے پاس آنا۔ حضرت قطب الدین شاہ مانگتے ہیں، اللہ سے گراتے ہیں، دعا کرنے کے بعد اپنے ماں کے پاس پھر جاتے ہیں، ماں سے فریاد کرتے ہیں کہ ماں میں نے مانگ لیا، اب اس کے آگے کیا پروسیسنگ ہوگا، اس کے بعد کیا کروں؟ ماں نے بتایا کہ بیٹا ڈھونڈیے، اللہ کہیں نہ کہیں آپ کے کھانے کا انتظام کر دیا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ ڈھونڈنا اسٹارٹ کیے، ایک ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ الماری پر روٹی بنا ہوا رکھا ہوا مل گیا۔ وہ جیسے ہی دیکھے ان کو یقین ہو گیا، میری ماں تو صحیح بولی تھی کہ جیسا دعا کرو گے، اللہ سے مانگو گے، اللہ سے فریاد کرو گے، تم کو تمہاری ضرورت تمہارا اللہ پورا کرے گا۔ اللہ تو میرا دے دیا۔ اسی طرح یہی معاملات بہت دن تک چلتے رہے۔ اس کے بعد دن بدن اللہ کی قربت حضرت قطب الدین شاہ کے دلوں میں جاگنے لگا، ان کی محبت بےحد ہونے لگی۔ ہر وقت، ہر سوتے وقت، جاگتے وقت، ہر خالی وقت میں صرف اللہ ہی کا نام لیتے، اللہ کی تعریف کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی ماں کہیں چیز کی کوئی ضرورت سے کہیں چلی گئی اور روٹی بنا کر کے جیسے وہ رکھتے تھے عادت کے مطابق وہ رکھنا بھول گئی اور چلی گئی۔ جانے کے بعد ان کو اچانک یاد آیا کہ ارے میرا بیٹا تو مدرسے سے پڑھ کر کے آئے گا، بھوک سے تڑپے گا، پھر جو ہم عمل بتلائے ہیں جائے نماز بچھائے گا، پھر اللہ سے مانگے گا، ہم تو آج رکھے نہیں ہیں، اللہ آج کیسے ہوگا؟ اللہ کے سامنے وہ ماں فریاد کرنے لگتی ہے، اے اللہ تیری محبت کے لیے، اے اللہ تیری شان کے لیے، اے اللہ تیرے حقیقت کو بتلانے کے لیے میں ایسا کام کیا کرتی تھی، ایسا عمل کیا کرتی تھی، اے میرا اے رب کریم، اے خالق کائنات، آج میرے اس عمل کو ضائع مت جانے دینا، میرا بیٹا آج میرے بیٹے کے سامنے میری عزت کو بچا لینا، ورنہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اے اللہ میں کیا کروں؟ وہ دعا کرتے جا رہی ہیں اور تڑپتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹتے چلی جا رہی ہیں کہ میرا بیٹا آ گیا ہوگا، وہ تو چھٹپٹاتا ہوگا، کیا ہوگا؟ بہرحال اسی حال میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا حضرت قطب الدین شاہ وہ اپنے بستر پر آرام سے چین کی نیند سو رہے ہیں۔ دیکھی دل میں سکون آیا کہ میرا بیٹا لگتا ہے کہ آ کر کے تھکا ہوا سو گیا۔ اس کے بعد وہ جلدی روٹی بنائی
کھانا تیار کی، اس کے بعد ان کے پیشانی پر پیار والا بوسہ لیا، ممتا والا بوسہ لیا، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پیار محبت کے ساتھ اپنے لگتے جگر کو اٹھایا، کہا کہ اے بیٹے اٹھ جاؤ، آج تو تمہیں بہت زور کی بھوک لگی ہوگی۔ وہ چونک گئے، کیوں امی جان، کیوں بھوک لگے گی؟ میں تو اپنے عادت کے مطابق آیا، مجھے بھوک کی شدت تھی، میں جائے نماز بچھایا، اپنے رب سے فریاد کیا، روٹی مل گئی، اور ایسی روٹی ملی کہ ایسی روٹی میں کبھی آج تک اپنی زندگی میں نہیں کھایا، ایسی لذت والی روٹی نہیں کھائی۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملا۔ آج وہ اتنے بڑے اللہ والوں کے سیر فہرست ہیں، قطب مینار کے آس پاس میں آج وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اتنے بڑے اللہ والے کیسے بنے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ ماں کا ہاتھ تھا، یعنی کہ ایک عورت کا ہاتھ تھا۔ اسی طرح جب آپ اور آگے بڑھیں گے اور شہنشاہ ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک دفعہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنگال کا سفر کر رہے تھے، تو اس سفر میں قریب 17 لاکھ غیر مذہب کے لوگ مسلمان ہوئے۔ 17 لاکھ غیر مذہب کے لوگ مسلمان ہوئے اس بنگال والے سفر میں، اور 70 لاکھ مسلمان بیعت توبہ کیے، یعنی کہ مسلمان تھے لیکن اپنے گناہوں سے توبہ کیا، بیعت کیا ان کے ہاتھوں سے، کہا کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، اب ہم اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو 70 لاکھ مسلمان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں بیعت ہوئے اور 17 لاکھ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر پہ آئے، اب مسکرا رہے تھے، ان کے امی نے دیکھا، کہا کہ اے خواجہ، اے میرے لگتے جگر، کیا بات ہے، آج تجھے میں بڑی خوش دیکھ رہی ہوں، تو بڑا مسکرا رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ امی جان، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ آج میں بہت بڑا کام کیا ہوں، میرے ہاتھوں آج 17 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے اور 70 لاکھ مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کیے، اس لیے میں بڑا خوش ہوں۔ کہا کہ اے خواجہ معین الدین، تو غلط فہمی میں ہے، یہ تیرا کارنامہ نہیں، یہ تو میرا کارنامہ ہے کہ میں نے تجھے جو دودھ پلایا وہ کبھی بے وضو نہیں پلایا، ہمیشہ باوضو دودھ پلایا، اس لیے یہ اسی کا دین ہے کہ میں نے تجھے باوضو دودھ پلایا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اندر وہ صفت عطا فرمائی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر کس کا ہاتھ؟ ایک ماں کا ہاتھ، ایک عورت کا ہاتھ۔ آپ ان واقعات سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کی زندگی کو بنانے کے لیے یا کسی بھی شخصیت کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے کس کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، جس گھر میں اولاد جیسی نعمت ہو، آپ اس کی پرورش دینی، معاشرتی، ہر طور پر اچھے انداز میں دیں تاکہ وہ اپنے دین کو سمجھ سکے، اللہ کی قربت اس کو حاصل ہو، اللہ کے لیے محبت ہو، وہ پکا سچا مسلمان ہو، وہ اللہ والا ہو، جس کا جو بندہ اللہ کا ہو جائے گا اس کے لیے دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تو ایک بار ہاتھ اٹھائے گا پوری دنیا اس کے ہاتھوں میں۔ جس کا اللہ ہو جائے اس کے پاس کس چیز کی، کس نعمت کی کمی ہوگی؟ ہم لوگ آج اس بات کو ہم لوگ صرف سنتے ہیں، کہتے ہیں، مانتے نہیں، یقین نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو جائے تو آج ہم سے نماز نہیں چھوٹے، یقین ہو جائے تو آج ہم اپنے روزہ کا مذاق نہیں اڑائیں، یقین ہو جائے تو اپنے سامنے اپنے قوم کے غریبوں کو تڑپتے اور بھوکے مرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔
यकीन हो जाए तो आपके ऊपर जो हज फर्ज किए गए हैं ऐसी यूं ही नहीं बैठेंगे, बल्कि अपने अरकान इस्लाम को पूरा करेंगे। अरकान इस्लाम कितने हैं पता है ना? 5 है, जिसको इस्लाम की बुनियाद कहा जाता है। देखा, मेरा बहुत बुरा आदत है, मैं पूछने लगता हूँ और पूछना भी चाहिए। क्यों ना पूछो? हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे आशिक़े रसूल हैं, हम कैसा हमारा दावा है, कैसा ईमानी दावा है कि आज जिस पाए पर जिसको इस्लाम का बुनियाद कहा गया उस चीज का खबर नहीं, उस बात का इल्म नहीं। ये कितनी शर्म की बात है। तो इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर। 5 चीजों में क्या है? सबसे पहले कलिमा, सबसे पहला कलिमा, यानी कि अल्लाह की वहदानियत, उसके उलूहियत पर अपना ईमान रखना और उसका इकरार करना। उसके बाद 4 चीजें हैं बंदगी के लिए अल्लाह को राजी करने का 4 तरीका बतलाया अल्लाह तबारक व तआला। क्या बतलाया? पहला नमाज, दूसरा रोजा, तीसरा ज़कात और चौथा हज, और एक कलमा वाला बात बता दिया। सबको मिला करके 5 हो गया। लेकिन जब इन अमल पर, इन अमाल पर, इस बंदगी पर हम जब गौर करेंगे तो पता चलेगा कि रोजा साल में 1 दफा, ज़कात साल में 1 दफा मालिक के निसाब होने पर, जब अल्लाह ने आपको दौलत दिया है तो, नहीं दिया है तो खाइए पीजिए ऐसे। हज वो भी मालिक के निसाब पर, अल्लाह ने इतनी वसअत दी है कि आप आराम से इसका सफर, काबतुल्लाह का सफर कर सके, आराम से जा सके, आराम से आ सके, तो आप पर हज पूरा हुआ। वरना अल्लाह ने नहीं दिया तो आप पर हज पूरा, हज का फर्ज आप पर वाजिब नहीं हुआ है। बहरहाल बच गया क्या? रेगुलर कंटिन्यू बंदगी करने का तरीका क्या बच गया? सिर्फ एक बंदगी, नमाज। आज हम नमाज से काफी दूर। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज से ये तैयार करें कि नहीं, मेरे रब ने मुझे हाथ से, पैर से, आंख से, जबान से, हर चीज से मेरे रब ने आज हमें कामयाब बनाया है, सही तरीके से रखा है। वही अगर अल्लाह आपको अंधा बनाया होता तो क्या करते? अगर हमें लंगड़ा बनाया होता तो हम क्या करते? अगर हमें लूला बनाया होता तो हम क्या करते? गूंगा बनाया होता तो आज महफिल में मेरी आवाज नहीं फैलती। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस चीज को याद रखें कि मेरे रब ने हमें हर तौर पर सही और सालिम रखा है, तो उसके याद के लिए कम से कम हम नमाज जरूर पढ़ा करें। यही तो एक अमल है जो कंटिन्यू है, और क्या? और इसके करने के बहुत से फवाइद भी इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो जरूर करूंगा। बात रह गई अधूरी, फिर मौका मिला तो करूंगा पूरी। वाह करू दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।